اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستوں، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا؟ اس زمین پر انسان سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں؟ اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس روح زمین پر فرشتوں اور جنات کے درمیان جنگ کس بات پر ہوئی؟ اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ پیارے دوستوں، ان سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ پیارے دوستوں، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے صرف دو مخلوق کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جسے اللہ نے نور سے بنایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ نے ان کے جوڑے نہیں بنائے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جسے ہم جنات کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنوں میں سموہین جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اس کے لیے جن لڑکی کو بھی پیدا کیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہوئے کہ پوری زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ عبادت کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق نافرمان قوم بن گئی۔ اور ان میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی قدآور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل ببر شیر جیسی تھی اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس سے بڑے جن خوف کھاتے تھے۔ چلیپا تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد کا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روح زمین پر ہر جگہ جن ہی جن تھے۔ یہ جنات بہت ہی زیادہ تھے اور یہ بہت ہی شریر تھے اور زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زیادہ فساد شروع کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین پر جاؤ اور ان سے جنگ کرو۔ تو فرشتے زمین پر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن سے زندگی گزارو، مگر جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی شرکت کی اور اس جنگ میں فرشتے غالب آ گئے، اور اس میں عزازیل کے والدین اور بھی بہت سے جنات کے ساتھ مارے گئے اور باقی جنات کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ جب فرشتے ان قیدیوں کو آسمان میں لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کے طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ کا بہترین بندہ بن گیا اور اس کی عبادت شروع کر دی اور ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس طرح عزازیل عقل مند بن گیا، اس کے بعد بہت سارا علم آ گیا۔ یوں اللہ نے عزازیل کو فرشتوں پر مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تربیت دینے لگا اور یوں فرشتے اس کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اس کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ معروف فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل کو بھی اس نے تعلیم دی۔ ایک بار عزازیل کا گزر ایک لوح محفوظ سے ہوا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ دیکھ کر عزازیل بہت زیادہ پریشان ہوا اور بہت زیادہ رویا، اور اس نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ شیطان مردود کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ ایک ایسا انسان ہے جسے میں نے اپنی ساری نعمت دی، اپنا ہر نعمت اسے دی، مگر یہ میرے حکم کی نافرمانی کرے گا
اور پھر یہ شیطان بن جائے گا۔ اب عزازیل کافی سوچا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر گیا اور پھر پوچھنے لگا کہ اے اللہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسے کہاں ملوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، جو کہ سب کچھ جانتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ جلد ہی تم اس شیطان سے ملو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال بعد، اس بات کے 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے لگا ہوں۔ اور جب عزازیل نے یہ سنا تو عزازیل کافی زیادہ مایوس اور حیران ہوا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو اس زمین پر اللہ کا نائب مجھے ہی ہونا چاہیے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب عزازیل نے دیکھا کہ فرشتے زمین اور آسمان سے مٹی اکٹھی کر رہے ہیں اس بندے کو بنانے کے لیے، تو وہ پھر اس کے ذہن کے اندر تکبر غرور پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا، یعنی اس میں جان نہیں ڈالی تھی، تو اسے تمام فرشتے دیکھ اسے حیران ہوتے تھے، اور جو عزازیل تھا وہ جاتا تھا، وہ اس کو تنگ کرتا تھا۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے اس پتلے کے اندر جان ڈالی، یعنی اسے زندگی دی، حضرت آدم علیہ السلام کی جب زندگی ملی، تو اس وقت عزازیل کا صحیح امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے اپنا بندہ بنا دیا ہے، تم سب اس کو سجدہ کرو۔ تو بس فرشتوں نے اپنے رب تعالیٰ کی بات مانی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا۔ اور جب عزازیل کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو، تو عزازیل غرور تکبر میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے زیادہ مرتبے والا ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ علم ہے، تو میں اسے سجدہ نہیں کرنے والا۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے عہدے چھین لیے اور اسے شیطان کہہ دیا، اور تب اس سے پتہ چل گیا کہ وہ شیطان میں ہی ہوں۔ پھر اسے فرشتوں نے آسمان سے پھینک دیا۔ تو بس اس کے بعد شیطان پھر گیا اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہنے لگا کہ قیامت تک مجھے زندگی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مانی اور شیطان نے کہا کہ میں اب آگے تمام آنے والے انسانوں کو بھٹکاؤں گا، اور اتنا زیادہ بھٹکاؤں گا کہ کچھ لوگ میری بات مان کر بھٹک جائیں گے۔ بس پیارے دوستوں، یہ تھا عزازیل کا کہ عزازیل کیسے بعد میں یہ شیطان بنا۔ تو پیارے دوستوں، یہ واقعہ تھا۔ اگر میں نے اس واقعے میں کوئی غلطی کوتاہی کی ہو تو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ باقی اور میری اہل علم سے بھی گزارش ہے کہ اگر میں اس واقعے میں کوئی غلطی کی ہو تو میری لازمی اصلاح کریں۔ باقی میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو پہ لائک کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔